للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اسلام میں جو انتہائی مقدس مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام قدس یا بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے مسجد اقصیٰ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو خانہ کعبہ بتوں سے معمور تھا۔ اس کے اندر بھی اور باہر بھی 360 یا 365 بت براجمان تھے، اور اس زمانے میں مسجد اقصیٰ پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور پھر آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے مخالفت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے حرم کے دروازے بند کر دیے۔ وہ حرم میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس دور میں، اس نازک دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، بڑی عظمتوں کی مالک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، ہم اسے لے گئے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک بشارت تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، مومنین داخل ہوں گے باعزت طریقے سے، اور نہ صرف مسجد حرام میں داخل ہوں گے بلکہ مسجد اقصیٰ میں بھی داخل ہوں گے، اور مسجد اقصیٰ بھی اہل ایمان کی تحویل میں آ جائے گی۔ چنانچہ 8 ہجری میں اور ایک رائے کے مطابق 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے چند سالوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یروشلم فتح ہوا، اور بیت المقدس کی کنجیاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں آ گئیں، اور پھر سالہ سال تک، ایک لمبی مدت تک فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ سب مسلمانوں کے علاقے بن گئے، اور مسلمانوں کی تکبیروں سے گونجتے رہے، اذان کی تکبیروں سے گونجتے رہے، اور مسلمانوں کے سجدہ و قیام سے رونق پذیر ہوتے رہے۔ ایک زمانے تک مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ کے گرد و پیش قدس اور پورا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا،
اور پھر رفتہ رفتہ ایک وہ وقت آیا کہ جب 1096 میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو عیسائیوں کو دوبارہ اس پر قبضہ حاصل ہو گیا، لیکن یہ قبضہ بہت زمانے تک نہیں رہا، یہ زیادہ سے زیادہ 90 سال رہا۔ پھر تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دوبارہ آزاد کرا لیا اور فلسطین پھر مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ پھر صدیوں تک یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگرانی رہا، ان کے زیر سرپرستی رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 11 دسمبر 1917 عیسوی کو انگریز تیسری بار فلسطین میں داخل ہو گئے اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور رفتہ رفتہ وہاں اسرائیل کی سلطنت قائم ہو گئی۔ حضرت عمر کے دور سے لے کر کے خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں نے فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت کی اور اس کے تقدس کا بھرپور خیال رکھا۔ مسلمانوں نے مسجد اقصی کو اسی طرح سے آباد رکھا جس طرح سے وہ مسجد نبوی کو اور مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں، اور مسجد اقصی ان کی تسبیح و تحلیل اور ان کی تکبیر کی آوازوں سے گونجتی رہی۔ خلافت عثمانیہ میں جو حکام آئے، جو سلاطین آئے، ان کے اندر یہ عام صفت پائی جاتی تھی کہ وہ حرمین سے یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی سے اور مسجد اقصی سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، بے انتہا محبت رکھتے تھے اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور ان کی آبادکاری کے لیے سارے انتظامات کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی کے زمانے میں یہودیوں کا ایک وقت آیا ان کی خدمت میں، اور اس نے فلسطین کا سودا کرنا چاہا۔ اس وقت نے یہ کہا کہ اگر آپ فلسطین ہمیں دے دیں تو آپ کے اوپر، آپ کی حکومت پر جتنے قرضے ہیں وہ سب قرضے ادا کر دیے جائیں گے اور سیم و زر کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ مختلف اسباب کے نتیجے میں کافی قرضوں سے لدی ہوئی تھی۔ انہوں نے لالچ دلایا کہ اگر آپ فلسطین ہمیں دے دیں تو ہم سارے قرضے ادا کر دیں گے اور بھی بہت کچھ آپ کو دیں گے، مالا مال کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید ثانی بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ آفر سن کر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو فرش بچھا ہوا تھا یا جو قالین تھی اس پر زور سے پیر مارا تو اس سے کچھ گرد اڑی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، فلسطین کے اندر کی ایک گرد بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ فلسطین ہمارا نہیں ہے، فلسطین یہ پوری ملت اسلامیہ کا ہے، یہ تمام مسلمانوں کا ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ فلسطین کا سودا کرے۔ چنانچہ وہ لوگ مایوس ہو کر کے وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پورے عالم عرب میں خلافت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سودا کامیاب نہیں ہوا تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع کیں، اور جو عرب حکمراں تھے، چاہے وہ فلسطین کے ہوں، چاہے مصر اور عراق کے ہوں، چاہے حجاز کے ہوں، سب کے انہوں نے کان بھرے، سب کو انہوں نے لالچ دلائی اور سب کو خلیفہ وقت سے یا سلطان وقت سے، سلطان عبدالحمید سے بزدل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید
اپنی ذات میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے انسان تھے، بہت ہی زبردست مومن تھے، ان کے اندر مومنانہ شان تھی، مومنانہ جلال تھا، ان کے اخلاق کی بلندی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، بہت ہی بلند اخلاق، بہت ہی مدبر، بہت ہی اللہ و رسول سے عشق رکھنے والے اور دین کے پابند، بہت ہی عبادت گزار، تہجد گزار، بہت ہی پرسوز سلطان تھے۔ ان کی خوبیوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ شاید اس وقت پورے عالم عرب میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی جو ان کے مقابلے میں کھڑی کی جا سکے، لیکن ان یہودیوں نے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر کے عیسائیوں نے ان کے خلاف بدگمانیاں پیدا کی، ان کو بدنام کیا، ان کی شکایتیں کی اور ان کے اندر عربیت اور عجمیت کا فتنہ اٹھایا۔ انہوں نے ان کو یہ احساس دلایا کہ یہ عجمی لوگ کیسے عربوں پر حکومت کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کرنا یہ عربوں کا حق ہے، عربوں کو حاکم ہونا چاہیے، یہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے عرب حکمرانوں کو یہ لالچ دلایا کہ اگر تم خلافت کے خلاف بغاوت کر دو تو تم اپنی جگہ پر خود مختار حاکم بن جاؤ گے، تمہیں سارے اختیارات حاصل ہوں گے اور یہ حکومت تمہاری ہوگی۔ مختلف انداز سے انہوں نے حکمرانوں کو آمادہ کیا، ان کو بدگمان کیا، خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے انہیں تیار کیا۔ چنانچہ وہ سب بغاوت کے لیے آمادہ ہو گئے اور پھر پورے عالم عرب کی طرف سے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مختلف علاقوں میں خونریزیاں ہوئیں، حجاز میں خونریزیاں ہوئیں، وہاں جو ریلوے لائن تھی وہ اکھاڑ دی گئی اور آج بھی وہاں جہاز وہ انجن کھڑا ہوا ہے، ریلوے انجن، جو اس عہد کی یاد دلاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا اس طرح سے زوال ہوا، اس کا چراغ بجھ گیا جب ہر طرف سے بغاوتیں ہوئیں۔ سلطان عبدالحمید نے خود خدا ترسی کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا کہ جب ہر طرف سے بغاوتیں ہو رہی ہیں تو ہم ان علاقوں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ حرمین کے علاقے میں خونریزی ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ خونریزی کرنے کا موقع نہیں دیا اور ان علاقوں کو آزاد کر دیا۔ ان علاقوں کے آزاد ہونے کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی، کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ اس کا چراغ بجھ گیا۔ خلافت عثمانیہ کا سقوط مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہندوستان کے مسلمان اس سے بلبلا اٹھے، ہندوستان میں تحریک خلافت چلی اور ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ لوریاں دے دے کر کے پالا کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی۔ جب خلافت کو سقوط ہو گیا تو اب دشمنان اسلام کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ہر طرح سے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ان کی طاقت کو کچلنے کا کام شروع کر دیا۔ خلافت ایک بہت بڑا سہارا تھا۔ خلافت عثمانیہ ایک شجر کی مثال، ایک شجر سایہ دار کی تھی، جس شجر کے ہوتے ہوئے ہر ایک اپنے آپ کو ٹھنڈی چھاؤں میں محسوس کرتا تھا اور ایک راحت محسوس کرتا تھا، اطمینان محسوس کرتا تھا۔ ہندوستان تک میں جو حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ خلافت عثمانیہ کے سائے میں تھی۔ یہ سب ہوا، لیکن مسلمانوں نے اپنی نادانی سے، اپنی جاہ پرستی اور منصب پرستی کے لالچ میں انہوں نے خلافت سے بغاوت کر کے کتنا بڑا حادثہ انجام دیا، کتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مسلمان ہر طرف مایوس ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مسلمانوں کے اوپر بری طرح سے مایوسی طاری ہو گئی۔ فلسطین سے لاکھوں خاندان اجڑ گئے اور ان کی جگہ پر یہودی خاندان بسائے جانے لگے۔ پورے عالم اسلام پر منافقوں اور ملت کے غداروں کو مسلط کر دیا گیا
یہ نام کے تو مسلمان تھے لیکن اپنے کاموں سے یہ فرعون لگتے تھے، انہوں نے فرعونوں کا کام کیا۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کبھی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے، مگر درپردہ وہ انہی کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں۔ کئی بار یہ اسرائیل کے خلاف میدان میں اترے، کچھ دیر ایکٹنگ کرتے رہے اور پھر اپنے تمام ہتھیار دشمن کے لیے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، اور شور ہوا کہ تمام عرب حکومتیں اسرائیل سے شکست کھا گئیں۔ اسی طرح سے بار بار اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی میٹنگیں ہوتی رہیں اور اس میں قراردادیں پاس ہوتی رہیں جس میں اسرائیل کو پابند کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ان قراردادوں کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ وہ قراردادیں پاس ہوتی رہیں اور اسرائیل اپنے لحاظ سے کام کرتا رہا اور مسلم آبادیوں کو اپنی یہودی نو آبادیوں میں تبدیل کرتا رہا۔ 1948 کی جنگ میں بھی یہی ایکٹنگ ہوئی۔ شور ہوا کہ تمام عرب حکومتیں اسرائیل سے شکست کھا گئیں اور مسلمانوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اس وقت امام حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ان سے یہ ذلت دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے اپنے اخوان کو اکٹھا کیا، ان کی میٹنگ کی اور یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، اور پھر بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ امام حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اتر گئے، اور پھر انہوں نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے، جس طرح سے یہودیوں کا تعاقب کیا ہے اور جس طرح سے ان کے پرخچے اڑائے ہیں، یہودیوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور فلسطین سے ان کو باہر کھدیر دیا۔ بس اسی وقت سے اخوان ارہابی اور دہشت گرد قرار پائے، جس کی قیمت آج تک ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ حسن بنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، یوسف طلعت رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، فرغلی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، اور نہ جانے ہزاروں اخوانیوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کی پوری زندگیاں ان کی جیلوں میں گزریں، اور انہیں کیسی اذیتیں دی گئیں اور کس طرح ستایا گیا اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، کس طرح سے انہیں پھانسیاں دی گئیں بے رحمی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کے ریکارڈ میں ہیں۔ ایک امریکی سفیر نے سے یہ پوچھا گیا کہ تم لوگ اخوان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ لوگ عمر فاروق کا دور لانا چاہتے ہیں، اخوان المسلمون کا جرم یہ تھا کہ عمر فاروق کا دور لانا چاہتے ہیں۔ 1948 کی جنگ میں ایک انگریز سپہ سالار بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے جس تاثر کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ اگر ایسے جانباز سپاہی ہمیں 3000 مل جائیں تو ہم پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں۔ ایسے 3000 جانباز سپاہی اگر مل جائیں تو ہم پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں۔ مصر کی حکومت کے پاس، مسلمانوں کی حکومتوں کے پاس 3000 نہیں، 30,000 نہیں، 60,000 بلکہ ہزاروں ہزار ایسے سپاہی موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے راز کو سمجھا نہیں، انہوں نے پہچانا نہیں کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے۔ اور یہ جو بڑی طاقت جس کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، جیلوں میں وہ ستا رہے ہیں، جیلوں میں ان کو تباہ کر رہے ہیں، یہ کتنی زبردست طاقت ہے جس سے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ کی غلامی کرنے کے بجائے وہ ایک باعزت حاکم بن سکتے ہیں، خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ ساری ذلت و رسوائی جو ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کو کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی، انہوں نے خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ غداری عرب حکمرانوں نے کی، لیکن اس کا خمیازہ پوری ملت اسلامیہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔
محرومی جب بڑھ جاتی ہے رحمت کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آزمائش کے بعد صدر محمد مرسی کو رحمت کا فرشتہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ محمد مرسی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ خلافت کی کمی پوری کر سکتے تھے، دوبارہ خلافت قائم کر سکتے تھے۔ صدر محمد مرسی کے اگر ہاتھ مضبوط کیے جاتے اور اگر انہیں قدم جمانے کا موقع ملتا تو دنیا میں اس وقت جو ظلم و فساد ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا، دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ لیکن صدر مرسی کے ساتھ بھی عربوں نے وہی غداری کی جو غداری انہوں نے خلیفہ یا سلطان عبدالحمید ثانی کے ساتھ کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا جس کا خمیازہ ہمیں کب تک بھگتنا پڑ رہا ہے یہ پڑے گا، یہ اللہ ہی کے علم ہے۔ اب اس وقت ہمارے سامنے بس ایک ہی راستہ ہے کہ تحریک حماس کے جانبازوں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ تحریک حماس کے شیرو، ہم تمہاری سرفروشی کو سلام کرتے ہیں۔ تحریک حماس کے شکرو، ہم تمہاری ایمانی ولولوں کی قدر کرتے ہیں، اس کو اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ سارے راستے بند، عزت کے سارے راستے بند ہو گئے اور ہر طرف ذلت ہی ذلت نظر آ رہی ہے، تو یہ تجویز آ رہی ہے کہ اسرائیل سے مصالحت کر لی جائے اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، اور یہ حالات جو کشمکش کے حالات ہیں ان حالات کو ختم کیا جائے۔ لیکن اسرائیل سے مصالحت کی بات ایسی ہے جیسے کوئی شخص اژدہے کے منہ میں ہاتھ دے دے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسرائیل سے مصالحت بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ظالم اور مظلوم کے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہوتی ہے۔ خونخوار ظالم سے مصالحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلامی پر دستخط کرنا، زندگی بھر کے لیے اپنی غلامی پر دستخط کرنا۔ قرآن پاک نے اس سے صاف صاف منع کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس سے صاف صاف منع کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ ان یہودیوں سے کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو تم سے جنگ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو، اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں اسے موت آئی تو ان کے اعمال اکارت جائیں گے دنیا اور آخرت میں، اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے راستے پر نہ آ جاؤ، ان کے دین کو نہ اختیار کر لو، ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ۔ کبھی بھی لن ہوتا ہے تعبید کے لیے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنے دلوں میں تمہارے لیے کوئی گنجائش پیدا کر سکیں، ممکن نہیں ہے کہ وہ تم سے خوش ہو سکے جب تک کہ تم اپنی ملت کو چھوڑ کر کے ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، ان کی طرف دوستی کے ہاتھ نہ بڑھاؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ پھر اپنے اسلام سے محروم ہو جائے گا۔ دشمنوں سے دوستی اور مصالحت کے بجائے قرآن ہمیں جنگی اور دفاعی تیاریوں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم ان کے لیے تیاری کرو، قوت فراہم کرو جو قوت تم فراہم کر سکتے ہو، اور گھوڑے تیار کرو، جنگی گھوڑے، جس سے کہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے دلوں میں ہیبت قائم کر سکو۔ اور بہت سے وہ دشمن جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، ان سب کو تم مغلوب کر سکو۔ یہ ہدایت ہے کہ ہم جنگی دفاعی تیاری کریں، اور اس کے بعد پھر یہ اجازت دی گئی ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیوں؟
تمہاری طاقت سے مروب ہو کر کے، تمہاری طاقت سے ہیبت زدہ ہو کر کے۔ یعنی یہ کہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ طاقت کی حالت میں ہوں تو اس وقت وہ ان ظالموں یہودیوں اور عیسائیوں سے صلح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ ان کے ماتحت رہیں گے، ان کی مرضی کے مطابق رہیں گے اور وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ طاقت کی حالت میں ہوں تو کبھی بھی ان سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، کیسے حالات سے دوچار ہوئے، کیسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، کیسے نازک دور سے گزرے، لیکن کبھی بھی کافروں سے صلح کرنے کی بات نہیں آئی۔ شیب ابی طالب کا 3 سال کا مرحلہ گزر گیا جس میں مسلمانوں نے بھوک پیاس کی حالت میں درخت کے پتے چبا چبا کر کے انہوں نے یہ مدت گزاری ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ان سے صلح کر لی جائے۔ ایک مسلم قوم، ایک خوددار اور باغیرت قوم جس کے اندر ایمان کی رمق ہے اور جو ایمان کی عظمت کا احساس رکھتی ہے، وہ کبھی بھی غیر مسلموں سے اس طرح کی صلح نہیں کر سکتی جو اس کے لیے ذلت کا باعث ہو، کبھی صلح نہیں کر سکتی۔ ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہنچتے ہی آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے یہودیوں سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے جو شروع کا زمانہ تھا بہت ہی پریشانی کے ساتھ اور خطرات میں رہتے ہوئے وقت گزارا ہے، اور اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی ہے، غزوہ بدر ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور غزوہ بدر میں آپ کو ایسی زبردست فتح حاصل ہوئی کہ کافروں کی مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکوں کے یہاں کوہرام مچ گیا۔ 1 سال تک وہ بدر کے مقتولین پر نوحہ کرتے رہے، 1 مہینے تک وہ نوحہ کرتے رہے، حالانکہ نوحہ کرنا ان کی شان کے خلاف تھا، ان کی عادت میں یہ داخل نہیں تھا، لیکن 1 مہینے تک انہوں نے نوحہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ سنبھلے ہیں۔ تو اس وقت مدینہ کے یہودی، اطراف کے یہودی بھی ہیبت زدہ ہو گئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے ان تمام یہودیوں کو جمع کیا اور ان کے حدود کا پابند کیا۔ اب تک وہ جو شرارتیں کر رہے تھے اور جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان سب سازشوں کا دروازہ بند کیا، ان کو حدود کا پابند کیا اور انہیں ضابطوں میں کس دیا۔ تو یہ میثاق مدینہ کوئی ان سے معاہدہ نہیں تھا، بلکہ ان کو ضابطوں میں کسنے کا نام تھا۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ہماری نظریں اقوام متحدہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے سلسلے میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا کام مظلوموں کی اشکشوئی نہیں ہے، بلکہ ظالموں کی حوصلہ افزائی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ مظلوموں کو تسلی دے کر کے اس کی ہڈیاں توڑتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو خاطر نہیں لاتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ آخری بات، ہم نے ابھی تک اپنے اصل دشمن کو نہیں پہچانا ہے۔ ہم نے اپنے اصل دشمن کو نہیں پہچانا ہے۔ ہمارا اصل دشمن نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ برطانیہ ہے۔ ہمارا اصل دشمن شیطان ہے، جس کو بار بار قرآن پاک میں عدو مبین کہا گیا ہے۔ یہی دشمن ہے جو ہمیں تباہی کے راستے پر ڈالتا ہے، یہی دشمن ہے جو ہمیں خدا کی نافرمانی کے راستے سجھاتا ہے، یہی دشمن ہے جو ہمیں خدا سے دور کر کے ذلتوں اور نامرادیوں کی کھڈ میں ڈال دیتا ہے۔ اس دشمن کو ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر یہ دشمن ہمارے پیچھے نہ ہوتا، اگر اس دشمن نے ہمارے دل و دماغ میں اپنے گھونسلے نہ بنائے ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرائیل یا یہودی ہماری خلافت کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ ہم نے خلافت کے خلاف بغاوت کی اور خلافت کے خلاف بغاوت کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی کھڈ میں ڈال دیا۔
یہ سب شیطان کا عمل تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ اور دوسروں کا شکوہ کرنے کے بجائے خود اپنا احتساب کریں، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو صحیح رخ پر لگانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اب سے ہوش میں آ جائیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہمیں وہ عزت اور وہ طاقت عطا کرتا ہے اور اس کے اندر اتنے امکانات ہیں کہ کوئی بھی گری سے گری قوم بلندی حاصل کر سکتی، ابھر سکتی ہے۔ آخر میں ہم پھر حماس کے شدید رہنماؤں اور جانباز نوجوانوں کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے ان کی سرخ روئی اور فتح یابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کے فرشتے نازل کرے، اپنی نصرتوں سے انہیں نوازے اور شیطان کی تمام چالوں اور تمام سازشوں کو ناکام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔